مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روی فی هذا ایضا عن عبد اللہ بن عمرو حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا اسد وحدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج۔ اس عبارت سے یعنی ٹیک لگا کر کھانے کو چھوڑنے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے جو روایت کیا گیا ہے وہ امام ابو جعفر طحاوی نے دو صحیح طریق سے اس کو روایت کیا ہے، اور پہلا جو طریق ہے وہ محمد بن حجاج الحضرمی کا ہے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا اسد بن موسیٰ ہیں یہ، وہ روایت کرتے ہیں حماد بن سلمہ سے، وہ ثابت بنانی سے، اور وہ عن شعیب بن عبداللہ بن عمرو عن ابیہ۔ تو یہ شعیب وہ ابن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اور کبھی ان کو ان کے دادا کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ ان کو دادا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ ثابت بنانی ہیں، اور امام بخاری اور امام ابو داود اور متعدد حضرات نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے سنا ہے، اور کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی محمد بن عبداللہ سے سنا ہو، شعیب نے۔ تو جب ان کا سماع ان کے دادا سے صحیح ہوا تو اب عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث یہ صحیح ہے، متصل الاسناد ہے، متصل السند ہے، اس کو ذہن نشی کر لینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اما انا یعنی ما رأیت النبی یاکل متکئا قط، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹیک لگا کر کھاتے نہ دیکھا۔ فقد یجوز ان یکون اجتنب ذلک، تو اب یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخر کار ٹیک لگا کر چھوڑنے کی علت کیا ہے، کیوں ٹیک لگا کر کھانا چھوڑا؟ تو اس کی دو علتیں، دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہی ہے جو امام عامر شعبی نے ذکر کیا، جس کا بیان کل کے سبق میں گزر چکا، لأنہ داء وغیرہ۔ اور دوسری چیز یہاں یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا من فعل الملوک والجبابرہ، یہ بادشاہوں اور جبابرہ کا کام ہے، زبردست بادشاہوں اور زبردست لوگوں کا کام یہ ہے جو طاقت میں زبردست ہوتے ہیں کہ وہ ٹیک لگا کر کھاتے ہیں، اور یہ عجم کا فعل ہے اور اکاسرہ کا فعل ہے، بادشاہوں کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناگوار قرار دیا ٹیک لگا کر کھانے کو، کیونکہ اس میں ان کے ساتھ تشبہ پایا جا رہا ہے، اور اس کو اپنے فَإِنَّهُ کے ذریعے بیان فرمایا۔ سمجھ میں بات آئی؟ دیکھیے وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، قال حدثنا ابی قال حدثنا ابن لہیعہ عن عبید اللہ بن ابی جعفر۔ سمجھے؟ یہ عبید اللہ بن ابی جعفر مصری ہیں، تابعی ہیں، اور
ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل اعور سے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تناول فرما رہے تھے، تو فنزل علیہ جبریل علیہ السلام، تو حضرت جبریل علیہ السلام اترے، کہا انظروا الی ھذا العبد، اس عبد خاص کو دیکھیے، کیف یاکل متکئا، کیسے ٹیک لگا کر تناول کر رہے ہیں، تو کہا فجلس رسول اللہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ تو اب فرماتے ہیں فقد یجوز ان یکون ھذا المعنی الذی من اجلہ قال، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ معنی ہو جس کی وجہ سے ارشاد فرمایا لا آکل متکئا، کیونکہ لأنہ فعل الملوک والجبابرہ وفعل الاعاجم، کیونکہ یہ بادشاہوں اور جبابرہ کا فعل ہے، اور یعنی اعاجم کا فعل ہے، عجمیوں کا، فکرہ ذالک، تو آپ نے اس کو ناگوار سمجھا، ورغب فی فعل العرب، اور عرب کے فعل میں رغبت دلائی، ورغب فی فعل العرب، کما روی عن عمر، جیسے کہ حضرت عمر سے مروی ہے۔ اب اس کو بیان فرماتے ہیں، اپنی امت کو آپ نے یہ رغبت دلائی کہ عرب کے فعل سے مشابہت کرو، نہ جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب سے اس سلسلے میں روایت کیا گیا ہے، اس کو صحیح سند کے ساتھ امام جعفر نے تخریج کیا ہے۔ عن حسین یعنی حدثنا حسین بن النصر بن معارک قال سمعت یزید بن ہارون، وہ کہتے ہیں میں نے یزید بن ہارون سے سنا، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اخبرنا عاصم الاحول، وہ کہتے ہیں عن ابی عثمان النہدی، وہ ابو عثمان عبد الرحمن نہدی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتانا کتاب عمر رضی اللہ عنہ، ہمیں ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نامہ آیا، تحریر آئی، اس میں کیا لکھا تھا اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأبيكم معد وإياكم والتنعم وزي العجم، یہ لکھا تھا۔ اس کی الگ الگ ذرا تشریح کر رہا ہوں، بغور ذہن نشی کر لینا۔ اخشوشنو یہ اخشوشنا سے لیا گیا ہے، اور یہ خشونہ کا مبالغہ ہے، کہا جاتا ہے اخشوشنا اذا لبس الخشن، جب کوئی کھردرا موٹا کپڑا کوئی پہنتا ہے تو اخشوشنا بولا جاتا ہے، تو اخشوشنی کا مطلب موٹا کھردرا کپڑا پہنو، اور اخشوشبو یہ صیغۃ امر، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور اخشوشب الرجل سے لیا گیا ہے، اور اخشوشب الرجل یہ اس وقت بولتے ہیں اذا كان صلبا خشبا في دينه وملبسه یا ملبسه ومطعمه وجميع احواله، اور جب انسان اپنے دین میں سخت ہو اور اپنے پہننے کی چیزوں میں مستقیم ہو، کھانے میں مستقیم ہو، تمام حالات میں سخت ہو، اس وقت اخشوشب الرجل کہا جاتا ہے کہ مرد اپنے تمام احوال میں ٹائٹ ہے۔ اور اخشوشبو جیم کے ساتھ بھی روایت کیا جاتا ہے، یعنی اجشوشبو، اس تقدیر پر اس کا مطلب یہ ہوگا عیشو عیش العرب، عرب پہلے عرب کی زندگی جیو، جیسے پہلے کے عرب جیتے تھے ویسے زندگی جیو، ولا تعودوا انفسکم الترفہ، اور اپنے آپ کو عیش و عشرت کا عادی نہ بناؤ کہ جنگ سے بیٹھ جاؤ، یہ اس کی تشریح مختصر۔ اور اخلولقو یہ اخشوشنو کے معنی سے ملتا جلتا ہے، قریب قریب ہے،
گویا کہ معنی یہاں یہ ہوا البسوا الثياب الخلیقہ، کہ پرانے بوسیدہ کپڑے پہنو. اور تمعددوا، یہ تمعدد الرجل سے لیا گیا ہے. یہ تمعدد الرجل اس وقت بولتے ہیں اذا شب وغلظ، جب کوئی جوان ہو اور طاقتور ہو. اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ تشبہوا، مطلب مراد یہاں یہ ہے تمعددوا سے کہ تشبہوا بعیش معد بن عدنان، معد بن عدنان کی زندگی کی طرح زندگی جیو، کیونکہ وہ بھی معد بن عدنان کے قبیلے کے لوگ طاقتور اور جوان تھے. مطلب یہ ہے کونوا مثلہم، ان کی طرح ہو جاؤ اور تنعم اور عجمیوں کے طرز کو چھوڑو. یہ ثواب ہے، یہ درست معنی ہے، کیونکہ یہ کابیکم معد کی دلیل سے ہے. معد سے مراد معد بن عدنان ہے، کیونکہ معد بن عدنان عرب کی اصل ہیں اور عرب کے جد اعلیٰ ہیں. فرماتے ہیں اب کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نوشتہ آیا. اس میں تھا اخشوشنو، موٹے کھردرے کپڑے پہنو. اخشوشبو، اور اپنے پہننے کے حالات میں مستقیم رہو. اور اگر اجشوشبو پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کہ پہلے عرب کے لوگوں کی زندگی کی طرح زندگی جیو، آرام کے عادی مت بنو. وخلولقوا، اور بوسیدہ کپڑے پہنو، اور اپنے باپ معد بن عدنان کی زندگی کی طرح زندگی جیو. اور تم عیش و عشرت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور عجمی لباس سے بچاؤ، عجمیوں کے طرز سے بچاؤ. اب دیکھیے موصوف فرماتے ہیں افلا ترى، کیا نہیں دیکھ رہے ہو، انہ نہاہم عن زی العجم، حضرت خلیفہ دوم نے ان لوگوں کو عجم کے لباس سے، عجم کے طرز سے منع کیا، اور ان کو مطلب پہلے عرب کے لوگ جو جیتے تھے سادہ زندگی جینے کا حکم دیا. وَأَمَرَهُمْ بِالتَّمَعْدُدِ، اور حضرت عمر نے ان کو تمعدد کا حکم دیا، یعنی سادہ زندگی جینے کا. اور تمعدد یہ وہ زندگی ہے، الخشن وہ مطلب زندگی ہے سادہ، الذی یعرفہ العرب، جس کو عرب جانتے ہیں. فَكَذَلِكَ الْأَكْلُ مُتَّكِئًا، تو یہی حال ہے ٹیک لگا کر کھانے کا. نُہُوا عنہ، تو ٹیک لگا کر کھانے سے بھی منع کیا گیا. لِأَنَّهُ فِعْلُ الْعَجَم، کیونکہ وہ عجم کا فعل ہے. وَأَمَّا الشُّرْبُ قَاعِدًا، لیکن بیٹھ کر پینا. فَأُمِرُوا بِهِ، تو اس کا حکم دیا گیا. خَوْفًا مِمَّا يَحْدُثُ عَلَيْهِمْ فِي صُدُورِهِمْ، اس کے اندیشے سے کہ جو ان کے سینوں میں پیدا ہوتا ہے. فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِّن زِجِّ الْعَجَم، تو عجم کے طرز میں سے، عزم کے اس میں سے کچھ بھی اس میں نہیں پایا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک جناب عالی پتہ چلا کہ دعویٰ ان لوگوں کا یہ بیان ہوا. وقد روی فی اباحۃ الشرب قائما عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں سے امام ابو جعفر طحاوی نے حسین بن علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان حضرات سے جو روایتیں ہیں وہ پیش کی ہیں. حضرت حسین بن علی کی روایت کو سند حسن جید کے ساتھ تخریج کیا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں روح بن فرج القطان سے. حدثنا روح بن الفرج القطان حدثنا یوسف بن عدی، یہ یوسف بن عدی شیخ بخاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو الاحوص. ابو الاحوص یہ سلام بن سلیم الحنفی ہیں، اور وہ عبد الاعلی سے، اور وہ بشر بن غالب اسدی سے. وہ کہتے ہیں
دخلت علی الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ دارہ، میں حضرت علی وہ نہیں دخلت علی الحسین ابن علی، میں حضرت حسین بن علی کی بارگاہ میں ان کے کاشانے پر حاضر ہوا۔ فقام الی بختیۃ لہ، کچھ نسخوں میں بختیہ لفظ ہے اور کچھ میں نجیبہ ہے، تو بختیہ کی تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ وہ یعنی حضرت حسین بن علی اپنی بختی اونٹنی کے پاس کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اس کے تھن کو چھوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی عام طور سے جب بھینس یا کوئی جانور دوتے ہیں تو پسیانہ بولتے ہیں، اس کے تھنوں کو ٹٹولا جاتا ہے، تو تھنوں کو جب ٹٹولا جاتا ہے تو وہ دودھ اتار لاتی ہے، تو فمسح ضرعها، اس کے تھنوں کو چھوا، حتی اذا دعا، تو یہاں تک کہ جب وہ اتار لائی، درت باناء، تو برتن بھرا، یعنی برتن مطلب یہ ہے کہ منگایا، دعا باناء یعنی درت کا معنی دودھ اتار لانا، تو جب وہ دودھ اتار لائی تو آپ نے برتن منگایا، ٹھیک ہے نا، فحلب دعا آپ نے، ثم شرب وهو قائم، پھر کھڑے ہو کر نوش کیا، پھر فرمایا اے بشر بن غالب، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم جان لو کہ ہم کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر پینا بلا شبہ جائز ہے، یہ بھی اس سے سمجھ میں آیا۔ دوسرا طریق حضرت ابن مرزوق کا ہے، حدثنا ابو عامر قال حدثنا مالک عن عامر بن عبد اللہ بن زبیر قال رأیت ابی یشرب وهو قائم، اس میں بھی یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہى ان یشرب من فی السقاء، یعنی فی السقاء کا مطلب من فم السقاء، یہ سارے کا سارا ذکر کیا اس بات کی تمہید کے لیے تاکہ کھڑے ہو کر پینے کی اباحت کا بیان ہو جائے، کھڑے ہو کر پینے کے جائز ہونے کے بیان کی تمہید میں یہ ذکر کیا، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینے سے ممانعت یہ بروجہ تحریم شرعی نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ مشک کے منہ سے پینے کی ممانعت، اسی بنیاد پر کھڑے ہو کر پینے والا عاصی نہیں ہوگا۔ لہذا جب یہ ثابت ہوا کہ مشک کے منہ سے پینا منع ہے لیکن بطور تحریم نہیں ہے، تو جیسے مشک کے منہ سے پینے والا گناہگار نہیں ہوگا، ویسے ہی کھڑے ہو کر پینے والا بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن منہال عن حماد بن سلمہ عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فی السقاء، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پینے سے منع کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو علماء کرام کے اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو حضرت عروہ بن زبیر کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس لیے مشک کے منہ سے پینا جو منع ہے وہ یہ ہے کہ پانی بدبودار ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا مشک کا منہ بدبودار ہو جائے گا تو دوسرے کو بھی بدبودار کرے گا۔ تو عرب کا پانی اکثر مشکوں میں ہوتا تھا اور ڈولوں میں ہوتا تھا۔ دوسری حکمت مجاہد نے کہا ہے، ما قالہ مجاہد وہوا، اور وہ یہ ہے کہ وہ جگہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ منہ لگاؤ گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔
دیکھیے تیسرا، علماء کرام میں سے کچھ نے کہا ہے کہ اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کیڑے چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں، تو بسا اوقات وہ منہ لگا کر پیے گا تو ہو سکتا ہے اس کے منہ میں چلا جائے۔ یہ حکمتیں بیان کی ہیں۔ حدثنا محمد بن خزیمہ، یہ پورا اثر اسی کی طرح ہے۔ فلم یکن ھذا النہی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم ذلک علی امتہ حتی یکون من فعلہ منہم عاصیا لہ، تو یہ ممانعت بطور تحریم شرعی کے نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا کرنے والا عاصی ہو، لیکن معنی جس میں اختلاف کیا گیا ہے، حکمت وہ کیا ہے، تو اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ فحدثنا محمد بن خزیمہ، اس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب من فی السقاء، فی یہ فمن کے معنی میں ہے، من فم السقاء کا مطلب یعنی نہا عن الشرب من فی السقاء یعنی من فم السقاء، مشک کے منہ سے پینے سے ممانعت فرمائی۔ لأنہ ینتن، کیونکہ وہ بدبودار کر دے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس میں دوسرا معنی بھی مروی ہے، اور وہ یہ ہے جو محمد بن خزیمہ کی روایت ہے۔ حدثنا حجاج عن مجاہد قال، مجاہد نے کہا کان یکرہ الشرب من سلمۃ القدح وعروۃ الکوز وقال ہما مقعد الشیطان، اور کہ سلمۃ القدح کہتے ہیں، سلمہ یہ سوراخ کے معنی میں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بضم السائی یعنی سوراخ جس برتن میں ہوتا ہے، تو کہ یعنی سوراخ والے پیالے سے پینا یہ ناگوار قرار دیا گیا ہے، اور عروۃ الکوز سے پینا بھی یہ مطلب یہ ہے کہ ناگوار قرار دیا گیا ہے، اور کہا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ فلم یکن ھذا النہی من رسول اللہ علی طریق التحریم بل علی طریق الاشفاق منہ علی امتہ والرأفۃ بہم والنظر لہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ممانعت بطور تحریم نہیں ہے، بلکہ اپنی امت پر اندیشے کے طریقے پر ہے، اور ان پر ترس کے اعتبار سے اور ان کے لیے نظر کے لحاظ سے۔ وقد قال قوم، اور ایک قوم نے کہا بھی ہے، انما نہا عن ذالک، یہ اس لیے اس سے ممانعت ہے کھڑے ہو کر پینے سے یا مشک کے منہ سے پینے سے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے کیڑے ارادہ کرتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا ان کی تکلیف کے اندیشے سے، کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب یہ ہے تو اس کی طرح وہ بھی ہے جو ہم نے اس باب کے شروع میں کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت والی حدیثیں ذکر کی ہیں، تو وہ بھی لیس علی التحریم الذی، وہ اس حرمت شرعی کے طور پر نہیں ہے کہ جس کا کرنے والا عاصی ہو، ہاں اس معنی کی سبب ہیں جس کو ہم نے اس معاملے میں ذکر کیا، اور ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اس باب کے شروع میں ذکر کی کہ انہ اتی بیت ام سلیم، کہ آپ ام سلیم بنت ملحان کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے وہ جو مشک تھی اس سے پیا، اور آپ نے اس کے منہ سے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ فدل ذالک، تو اس نے اس بات پر دلالت کی کہ وہ ممانعت جو آپ سے اس سلسلے میں مروی ہے، لیس علی النہی الذی، وہ اس نہیں کے طریقے پر نہیں ہے کہ جس سے رکنا یعنی جس کا کرنے والا عاصی مانا جائے، ہاں اندیشی کی وجہ سے ممانعت پر محمول ہے، جب اندیشہ ختم تو نہیں ختم، تو یہ ہمارے نزدیک ان آثار کے مطالب ہوئے۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے اختناث اسقیاء سے ممانعت فرمائی۔ اختناث اسقیاء کیا ہے؟ اب تکسرہ یعنی اس کے منہ کو توڑو، فیشرب من افواہہا، اور ان اسقیاء کے منہ سے پیا کوئی اس کے منہ کو توڑے اور اس کے منہ سے پیے، تو توڑ کر پینا اس سے بھی منع فرمایا، مشک کے منہ کو توڑنا پھر پینا، سوراخ کر کے یعنی پینا مشک میں پینے کی جگہ کے علاوہ سے۔
اس کی سند پیش کر رہے ہیں حدثنا بذلك اسماعیل بن یحییٰ المزنی قال حدثنا الشافعی عن سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اختناس الاسقیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختناس اسقیہ سے منع فرمایا۔ حدثنا سلیمان بن شعیب، یہ بھی پوری اسی کی مثل حدیث ہے۔ ابن ابی ذئب نے کہا کہ اختناسها ان تکسر فیشرب منها، یعنی ان تکسر، اختناس اسقیہ یہ ہے کہ توڑ کر ان کے منہ سے پیا جائے۔ تو وہ وجہ جس کی وجہ سے ممانعت فرمائی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مشک کے منہ سے، یعنی مشک کے منہ سے پینے کی ممانعت فرمائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اختناس، یہ خنست السقا سے، یہ خنست السقا سے اس کو لیا گیا ہے، اور اس میں بھی وہی وجہ ہیں جو کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت کی وجہ ذکر کی گئی۔ بس یہ باب پورا۔